اس معاشرے کی ایک کہانی ہے اور اس کہانی کے خاص کردار جاہل لوگ ہیں۔ یہاں آنکھوں کا درد کوئی نہیں پڑتا، یہاں چہروں سے چھلکتی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، یہاں زبانیں زہر اگلتی ہیں، یہاں جینے والوں کو ہزار لفظوں کے کوڑے مارے جاتے ہیں اور مردوں کی قبر پہ تازہ پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ یہاں شرافت کو بزدلی اور ہٹ دھرمی کو بہادری کا نام دیا جاتا ہے۔ ستمبر کی دھوپ برآمدے میں چھن کر گزر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سامنے کی چارپائی پر ایک عورت لیٹی نظر آتی تھی۔ گھر کی مالکن لگ رہی تھی۔ پیروں کی طرف ایک لڑکی آنکھوں پر نظر کا موٹا چشمہ لگائے پیر دباتے نظر آئی۔ ایک لڑکی جس کا دل بہت خوبصورت تھا، جس کی زبان میٹھی تھی، جو سارا گھر سنبھال لیتی تھی، ماں کی خدمت کرتی تھی، نمازیں بھی پڑھتی تھی، جس کا کردار بہت پاک تھا۔ مگر اس معاشرے میں اس لڑکی کے ہزار نام تھے جن سے وہ ہر روز پکاری جاتی تھی، ہر روز نئی اذیت سے گزرتی تھی، مگر انہیں ناموں کے ساتھ وہی جی رہی تھی اور جینا ہی پڑتا ہے۔ ایک نام اسے پیدا ہوتے ہوئے ملا تھا، نور بانو، مگر یہ نام تو لوگ بھول ہی گئے تھے۔ اسے اس کے اصل نام سے پکارا بھی نہیں جاتا تھا۔ بچپن میں دوستی کرتے وقت لوگ اس پہ خوب ہنستے، پھر ہنسی مذاق میں دوستی بھی کر لیتے، ترس کھا کر، مگر شرط یہ تھی کہ اس کی عزت نہیں کی جائے گی، اس کے نام سے کبھی اسے نہیں پکارا جائے گا، ہر بات پہ موٹی کہہ کر پکارا جاتا۔ کالی اس کا دوسرا نام تھا۔ چلو بچپن میں اگر بچے مذاق اڑاتے بھی تھے تو وہ بچی تھی۔ بچپن گزر گیا، مگر اس معاشرے کے معزز لوگ کب اس بات کو سمجھیں گے یا سمجھ پائیں گے؟ ایک موٹی تھی، اوپر سے کالی۔ بیٹا ہزار طرح کی کریمیں آتی ہیں آج کل مارکیٹ میں، کوئی استعمال کر لو۔ لڑکیوں پہ صاف رنگ ہی اچھا لگتا ہے، قد چھوٹا ہے تمہارا، کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرو۔ لڑکیاں تو اونچی لمبی اور پتلی ہوتی ہیں، وہ خوبصورت لگتی ہیں۔ اس لڑکی کی صرف ایک ہی غلطی تھی، ہر بات پہ سر جھکا دینا، جیسے ہاں سارا قصور میرا ہی ہے کہ میں موٹی ہوں، میں کالی ہوں، میری نظر پہ موٹا چشمہ ہے اور میری ناک بھی لمبی نہیں ہے۔ وہ کیسے سمجھاتی لوگوں کو کہ اللہ نے اس کی چمڑی کو کالا رنگ چڑھایا ہے، وہ کیسے یہ کالا رنگ اتارے، وہ کیسے اپنی چمڑی کھینچ نکالے۔ اس کا مالک کے نتیجے اس کے کردار کی سفیدی کو کوئی نہیں دیکھتا، شاید روح کی پاکیزگی کوئی نہیں دیکھ پاتا، ہاں مگر اللہ دیکھتا ہے۔ وہ کیسے لوگوں کو بتاتی کہ اس کی ہڈیوں کو اللہ نے اتنا ہی اونچا کیا تھا جتنا وہ کرنا چاہتا تھا۔ اللہ چاہتا تو اور بھی اونچا کر سکتا تھا، مگر وہ چاہتا تو اس نے نہیں چاہا۔ اگر اس نے نہیں چاہا تو میں کیوں اللہ کی بناوٹ پر شکوہ کرتی؟ مگر یہ لوگ، یہ معاشرہ کچھ نہیں جانتے۔